بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 48، جلال الدین محمد اکبر۔ تیموری نسل میں اکبر بڑا نامور اور ہر دل عزیز بادشاہ گزرا ہے۔ اس کا باپ ہمایوں ابن بابر اور ماں حمیدہ بیگم تھی۔ اس لفظ کو ہمایوں پڑھیں گے ہا کے پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہا کے زیر کے ساتھ نہیں، بلکہ ڈکشنری میں اس لفظ کو ہا کے پیش کے ساتھ لکھا ہے، اس لیے اس کو پڑھیں گے ہمایوں۔ اس کے معنی آتے ہیں برکت، بابرکت۔ جن دنوں ہمایوں شیر شاہ سوری سے ہزیمت پا کر ہندوستان کی مغربی حدود میں پڑا پھرتا تھا اور مصیبت و صعوبت کی گھٹا اس پر چھائی ہوئی تھی، یکایک سندھ کے ریگستان میں خوشی و خرمی کا آفتاب چمکا، یعنی 949 ہجری میں رجب کی 5ویں تاریخ شب یکشنبہ کو حصار امر کوٹ کے اندر اکبر کی ولادت ہوئی۔ نور قمر، چاند کا نور، براق، چمکیلا، روشن، نہایت سفید، دشت و در، ویرانی اور آبادی، کھیت، چاند کی روشنی، زمین پر پھیلی ہوئی چاندنی، مہتاب کی نور افشانی، خس و خار، گھاس پھوس اور کانٹے، جھاڑ جھنکاڑ، بوٹی جڑی، وہ پودا یا اس کا کوئی حصہ جو دوا یا کیمیا سازی میں استعمال ہو، عالم وجد، بے خودی، خرمی، خوشی، شادمانی، فرحت، حصار، قلعہ۔ کچھ عرصے بعد ہمایوں قندھار کی سرحد میں داخل ہوا، مگر اپنے بھائی کامراں کے خوف سے مع حمیدہ بیگم اور چند رفقائے جانثار کے کام ناکام ایرانی عملداری میں بھاگ گیا۔ اکبر اپنی انا اور خدام سمیت چچا کی حراست میں پڑ گیا اور کابل میں پرورش پاتا رہا۔ ہمایوں نے 2 برس کے بعد شاہ ایران کی کمک سے افغانستان کو فتح کیا۔ اس وقت ماں باپ نے اکبر کو پھر دیکھا، جس کی عمر اب 2 سال 9 مہینے 8 دن کی ہو گئی تھی۔ اسی اثنا میں کامراں کابل پر دوبارہ قابض ہو گیا۔ جب ہمایوں نے محاصرہ کر کے قلعے پر گولہ باری کا حکم دیا تو سنگ دل مرزا نے معصوم بھتیجے کو مورچے پر لا بٹھایا۔ جہاں گولے گولیوں کی بوچھار ہو رہی تھی، لیکن خدا کے فضل سے اکبر کو کچھ گزند نہ پہنچا، البتہ ہمایوں کی توپوں کا منہ بند ہو گیا۔ آخرکار ہمایوں نے سب خرخشوں کو مٹا کر 10 برس تک صرف افغانستان پر قناعت کی۔ اس عرصے میں اکبر نے ہوش سنبھالا اور صید افغنی و سپہ گیری کے فنون میں مہارت حاصل کی، الا نوشت و خواند سے محض بے بہرہ رہا۔ سن 1556 عیسوی میں ہمایوں نے دلی اور آگرہ پر دوبارہ تسلط کیا۔ کام ناکام، چاروں ناچار، انا بچے کو اجرت پر دودھ پلانے والی عورت، گولہ باری، کثرت سے گولہ پھینکنے یا توپ چلانے کا عمل، سنگ دل، پتھر جیسے دل والا، بے رحم، ظالم، سخت دل، مورچہ، وہ آڑ یا محفوظ مقام جو جنگ میں نشانہ بازی یا دفاع وغیرہ کی غرض سے
سپاہیوں کے لیے مقرر کی جائے۔ وہ گڑھا جو قلعے کے گرد کھودتے ہیں، خندق کھائی، گزند نقصان، خرخشہ جھگڑا، بکھیڑا الجھن لڑائی ہنگامہ، بے بہرہ ناواقف تسلط غلبہ حکومت۔ مگر 6 مہینے بعد کتب خانے کے زینے سے گر کر وفات پائی۔ اس وقت اکبر کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا۔ اس کی عمر صرف 13 برس 4 مہینے کی تھی۔ پس اس کی نوعمری کے باعث بیرم خان مدار المہام سلطنت مقرر ہوا، جو پہلے سے اتالیق بھی تھا۔ جب اکبر 18 برس کا ہو گیا تو بیرم خان کی خود رائے سے ناراض ہو کر عنان سلطنت خود اپنے ہاتھ میں لے لی اور اپنی مردانگی اور فرزانگی سے ہندوستان کے خودسر صوبوں کو مطیع و مسخر کر کے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ فرما روائی کی۔ آخر سن 1605 عیسوی میں وفات پائی اور آگرے کے قریب سکندرہ میں مدفون ہوا۔ یہ بادشاہ شکیل و وجیح، تنومند، قوی اور چست و چالاک تھا۔ اکثر اوقات ہر مذہب کے علماء سے صحبت رکھتا، خاص کر پنڈتوں سے۔ اگرچہ محض امی تھا مگر اس کی گفتگو ایسی سنجیدہ تھی کہ کسی کو اس کے امی ہونے کا شبہ نہ ہوتا تھا۔ سنسکرت زبان کو بخوبی سمجھ لیتا، الا بول نہ سکتا۔ نظم و نثر کی باریکیوں کو خوب پہچانتا۔ باوجود ایسی عظیم الشان سلطنت کے نہایت منکسر اور متواضع تھا۔ اپنے آپ کو کمترین مخلوقات جانتا اور یاد حق سے کبھی غافل نہ رہتا۔ شب بیدار و کم خواب تھا، رات دن میں 1.5 پہر سے زیادہ نہ سوتا، سال میں 9 مہینے طعام صوفیانہ کھاتا۔ اتالیق، معلم، تربیت دینے والا۔ عنان سلطنت، حکومت کی باغ ڈور، حکومت کے اختیارات، فرزانگی، دانائی، عقل مندی، خودسر، سرکش، باغی، مطیع، فرما بردار، حکم بردار، ماتحت، مسخر، مسخر، فتح، تابع، شکیل، اچھی شکل والا، خوبصورت، حسین، وجیح، خوبصورت، تنومند، موٹا تازہ، قوی، تناور، شہزور، امی، ان پڑھ، ناخواندہ، سنجیدہ، جچی تلی، موزوں، متوازن، منکسر، متواضع، خاکسار، متواضع، تواضع کرنے والا، عاجزی کرنے والا، پہر، 24 گھنٹوں کا 8واں حصہ یعنی 3 گھنٹے، طعام صوفیانہ، سادہ کھانا، قتل حیوانات کو مطلق پسند نہ کرتا، چنانچہ بعض دنوں اور مہینوں میں عام ممانعت تھی، صلح کل اس کا شیوا تھا۔ ہر ملت و مذہب کے لوگوں کو اس کے ممالک محروسہ میں آزادی تھی، سب اپنے اپنے طریق پر عبادت کرتے، کوئی کسی کا مزاحم نہ ہوتا۔ دلیر و دلاور ایسا کہ مست و سرکش ہاتھیوں پر سواری کرتا، جب کوئی خونی ہاتھی چھوٹتا تو کسی دیوار یا درخت پر چڑھ کر اس کی پشت پر کود پڑتا اور اس کو زیر کرتا۔ ایک بار حدود گجرات میں بغاوت ہو گئی۔ مرزا جو اس نواح کا گورنر تھا قلعہ احمد آباد میں گھر گیا۔ یہ خبر دارالخلافہ میں پہنچی تو مرزا کی ماں جچی آنکا نہایت مضطرب ہوئی،
اکبر کو اپنی آقا کی خاطر بہت عزیز تھی۔ اسی وقت جنگ آزمودہ رفقا کی ایک قلیل جماعت فراہم کر کے فتح پور سے کوچ بول دیا اور آندھی بجلی بن کر گجرات کی طرف اڑا۔ گھوڑے، اونٹ اور گھوڑ بہل کی سواری میں 2 مہینے کی راہ 9 دن کے اندر طے کر کے دفعتاً غنیم کے سر پر جا پہنچا۔ بعض خیر اندیشوں نے شنجون کی صلاح دی، لیکن اس کی ہمت عالی کب مانتی تھی۔ فوراً کوسے جنگ بجوایا اور ڈنکے کی شیوا، طور طریق، ڈھنگ، انداز، دستور، عادت، محروسہ، ماتحت، زیر حفاظت، مزاحم، روکنے والا، مانع، تکلیف دہ، دق کرنے والا، مست، بے قابو، مجنون، وہ جانور جو مستی پر آیا ہوا ہو، سرکش، بے قابو، خونی، درندہ صفت، خونخوار، زیر کرنا، مغلوب کرنا، پچھاڑنا، ہرانا، بغاوت، سرکشی، نافرمانی، غداری، حکومت وقت کے خلاف اجتماعی طور پر قانون شکنی۔ دارالخلافہ، وہ جگہ جہاں حکومت یا فرما روا کے عمال اور دفاتر ہوں۔ دارالسلطنت، حکومت کا صدر مقام۔ خاطر، دل جوئی، خوشی، آؤ بھگت، فراہم، اکٹھا، جمع، مہیا۔ گھوڑ بہل، گھوڑا گاڑی۔ خیر اندیش، وہ شخص جو کسی کی بھلائی چاہے، خیر خواہ۔ شنجون، چھاپا، رات کے وقت بے خبری میں دشمن پر حملہ۔ کوس بجانا، محاورہ، نقارہ بجانا، اعلان کرنا۔ چوٹ حملے کا حکم دیا۔ سابرمتی ندی بیچ میں حائل تھی۔ سب سے پہلے بادشاہ نے اپنا گھوڑا ڈالا، پھر کس کو تاب تھی جو توقف کرتا۔ غرض پار اتر کر جنگ عظیم کے بعد دشمن کو اسی روز مار بھگایا اور مرزا عزیز کو نرغے سے چھڑایا۔ تخت نشینی سے چند سال بعد کا ذکر ہے کہ ایک امیر مسمى ادہم خاں نے اکبر کے رضاعی باپ آقا خاں کو حسد کے مارے عین دربار میں قتل کر ڈالا اور برہنہ شمشیر ہاتھ میں لیے حریم شاہی میں جا گھسا۔ اکبر خواب راحت میں تھا، مستورات کے شور و غل سے آنکھ کھل گئی، فوراً کمرے سے باہر آیا اور ادہم خاں کو آمادہ گستاخی دیکھ کر خالی ہاتھ آگے بڑھا اور اس کے گلے پر ایسا مکہ لگایا کہ وہ چکرا کر گر پڑا۔ اسی دم لوگوں نے اس کی مشکیں کس لی اور حکم شاہی کے بموجب چبوترے سے سرنگو گرا کر مار ڈالا۔ اکبر کی طبیعت میں شجاعت و جلالت کے ساتھ رحم دلی، حلم اور شفقت و مروت بھی بہت تھی۔ عفو جرائم کو دوست رکھتا، نادم خطا کاروں سے ہمیشہ درگزر فرماتا، مغلوب دشمن پر رحم کرتا۔ جلوس کا اول سال تھا کہ پانی پت کے میدان میں ہیمون بقال سے بڑا مارکا پڑا۔ ناگہاں ہیمون کی آنکھ میں تیر کاری لگا، جس کے توقف دیر تاخیر۔ رضاعی باپ، دودھ پلانے والی عورت کا شوہر، حریم شاہی، بادشاہی محل، خواب راحت، آرام کی نیند، میٹھی نیند، مشک کسنا، محاورہ، کسی کے دونوں بازوؤں کو پشت کی جانب رسی وغیرہ سے باندھنا تاکہ ہاتھوں کو حرکت نہ دے سکے، گرفتار کرنا۔ چبوترا، چوکور یا لمبائی میں زمین سے اونچی جگہ۔
چوترا، سرنگوں اوندھا، سر کے بل، جلالت رعب دار، بزرگی عظمت، عفو جرائم قصوروں کی معافی۔ لگتے ہی لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ بیرم خاں نے عرض کیا کہ حضرت اپنے دستے مبارک سے اس گردن زنی کا کام تمام کر دیں، لیکن اکبر کی ہمت نے ایک مجبور قیدی کے خون سے تیغ شاہی کو آلودہ کرنا پسند نہ فرمایا۔ محمد حسین مرزا جو گجرات کی بغاوت کا بانی تھا، جس وقت میدان جنگ سے گرفتار ہو کر آیا ہے تو شاہی خدام سے پانی مانگا، کسی نے نہ دیا۔ اکبر نے یہ بات سن پائی فوراً آب خاصہ طلب کیا اور اپنے جانی دشمن کی پیاس بجھائی۔